بعد كلمات افتتاحية سنواصل مسيرتنا لهذا الملتقى المبارك. افتتاحی کلمات اور استقبالی خطبے کے بعد ہم اپنی اس ملتقى کی سرگرمیوں کو آگے بڑھاتے ہوئے میں محترم فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبید الرحمن محسن حفظہ اللہ تعالی سے ادباً التماس کروں گا کہ وہ آئیں اور اہل علم کی ذمہ داریاں اور دنیاوی چیلنجز کا حل اس موضوع پر اپنی گفتگو فرمائیں. فلیتفضل مشکورا و مأجورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. قابل قدر علماء و مشائخ، مختصر وقت میں اہل علم کی ذمہ داریاں، ان کو درپیش مشکلات، تحدیات، چیلنجز اور بالخصوص دنیاوی حوالے سے اور مادی حوالے سے درپیش مشکلات اور ان کا حل، یہ ہماری ملاقات کا عنوان ہے. اس پر چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالی ہمیں غور و فکر، صحیح رہنمائی اور ان باتوں پر ممکنہ حد تک عمل اور ان کی عملی تعبیر عطا فرمائے. ذمہ داریوں میں اہل علم کی سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری تمام بنی نوع انسان کو اللہ کے دین کے ساتھ جوڑنا ہے. اس میں سب سے پہلے کفار ہیں اپنی تمام اقسام کے ساتھ. ان کے سامنے علمی، تہذیبی، فکری، تاریخی، ثقافتی ہر حوالے سے اسلام کے غلبہ اور اس کی قوت کو دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ ثابت کرنا، یہ اہل علم کی سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری ہے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اس حوالے سے جو بنیادی مشکل درپیش ہے، اسپیشلی ہمارے پاکستان کے دینی اداروں اور مدارس کے حوالے سے، شاید یہ ہمارے منہج میں اور بنیادی فکر میں شامل نہیں. ہم شاید یہ سمجھتے رہے ہیں کہ ان طلبہ نے کون سا بیرون ملک جانا ہے اور ان کا کون سا کسی کرسچینٹی سے، جوڈائزم سے، دیگر مذاہب سے کوئی ان کا سامنا ہونا ہے. لیکن آج فیس بک کے پیجز، واٹس ایپ کے گروپس، یوٹیوب کے چینلز اور انٹرنیٹ کی ویب سائٹس پر ہمارے بچوں کو ان لوگوں سے واسطہ رہتا ہے. اگر ہم نے ان کو مناسب فکری تیاری فراہم نہیں کی ہوگی تو ہو سکتا ہے بعض ہمارے بچے داعی ہونے کی بجائے کہیں مدعو نہ ہو جائیں. کمپیریٹیو ریلیجنز اور تقابل ادیان کے حوالے سے بہرحال ہمیں ضرورت ہے کہ بعض بڑے اداروں کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ خالص دینی ماحول میں
موجود ہو۔ اور پہلے سے جو لوگ اس میدان میں کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم اپنے فاضلین کو کوئی سال کے لیے 6 ماہ کے لیے مناسب وقت کے لیے اٹیچ کر کے پریکٹیکلی اس کی تربیت بھی دے سکیں، یا یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اس کے اوپر ورکشاپس کروائی جا سکے۔ لوگوں کو اللہ کے دین کے ساتھ جوڑنا، اس کا دوسرا مرحلہ خود امت اسلامیہ کے اندر جو بے عملی، بے راہ روی ہے، اور لوگ جو دین سے دور ہیں ان کو دین کی طرف لے کے آنا، اس میں بھی ہماری آواز ایک محدود طبقے تک ہے، اور اس محدود طبقے میں بھی انتہائی محدود ہے۔ مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ، فوج، صحافت اور یہ شعبے تو دعوت کے حوالے سے ویسے ہی ہمارے پیش نظر شاید نہیں رہے ہیں، جبکہ انبیاء کے منہج سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ انبیاء کرام اولین طور پر معاشرے کے ذہین طبقے کو مخاطب کرتے تھے اور مقتدر طبقے کو مخاطب کرتے تھے۔ اگرچہ قبول اسلام میں کمزور طبقہ سبقت لے جاتا، لیکن دعوت کی ترتیب بالعموم یہ ضرور ہوتی کہ اس طبقے کو نظر انداز نہیں کیا جاتا تھا۔ دین کے ساتھ جوڑنے کے حوالے سے ایک تیسرا اہم پہلو ہے جو ہمارے پاس پہلے سے لوگ موجود ہیں، نمازی ہیں، دیندار طبقے سے ان کا تعلق ہے، ان کی مناسب تعلیم و تربیت، اس کا بھی کوئی مؤثر نظام ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اگر ایک شخص ہماری مسجد میں 40 سال تک بھی خطبہ جمعہ سنتا ہے تو ان 40 سالوں کے اندر میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا ہمارے پاس کوئی ایسا میکانزم نہیں ہے کہ اس کو نماز ہی کا ترجمہ آ جائے، نماز جنازہ کا ترجمہ آ جائے، طہارت کے مسائل سیکھ لے، لا الہ الا اللہ کی بنیادی شروط اور نواقض ایمان ہی سیکھ لے۔ بالعموم یہ نظم ایز اے سسٹم ہمارے پاس نہیں ہے۔ انفرادی کاشیں اپنی جگہ پر ہیں۔ یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ایک دفعہ مجھے ایک موضوع دیا گیا تھا، دینی مدارس میں طلبہ کے رجحان کی کمی، اس کے اسباب کیا ہے۔ تو ظاہر ہے اس میں نے کمزوریاں ہی بیان کرنی تھیں، تو بعد میں کچھ مشائخ نے میری خوب کلاس دی تھی کہ آپ کو ساری خامیاں ہی نظر آتی ہیں۔ تو موضوع کا تقاضا ہوتا ہے، میں ادباً آج ڈرتے ہوئے یہ بھی گزارش کروں گا کہ میرا موضوع مشکلات ہے تو میں نے مشکلات ہی بیان کرنی ہے، تو ان کے جو سلوشنز ہیں چند ایک وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ نہ صرف یہ کہ یہ مسئلہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہمارے پاس کوئی نظم نہیں، عام طبقے میں سے انجینئرز، ڈاکٹرز، صحافی، معتد بھی ان میں ایسے لوگ ہیں جو دین کا علم سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے لیے ان کو سکھانے کا بھی کوئی نظم، سسٹم باقاعدہ موجود نہیں ہے۔ متعدد مرتبہ میں ایک ادنا طالب علم ہوں، خود میرے پاس بہت سارے انگریزی، کیمسٹری، بایو کے پروفیسرز، MBBS ڈاکٹرز، انجینئرز آئے کہ ہم قرآن کا ترجمہ تفسیر سیکھنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں وقت دے سکتے ہیں؟ کون سا ٹائم دے سکتے ہیں؟ یا آپ کے مدرسے کے اندر اس کا کیا سیٹ اپ موجود ہے؟ ہمارا جواب ندامت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس حوالے سے جو بنیادی مسئلہ ہے، بہت اہم اور بنیادی مسئلہ، وہ ہمارے طلبہ کے اندر دعوتی مزاج کا نہ ہونا ہے۔ یہ چیلنج ہے۔ دعوتی مزاج ایک خاص مزاج رکھتا ہے، اس میں ایک تڑپ پائی جاتی ہے، اس میں ایک درد ہوتا ہے، اس میں ایک کسک ہوتی ہے، اس میں ایک بے چینی، بے کلی، اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم کا ایک انداز ہوتا ہے۔ جب تک وہ تڑپ، وہ قلق، وہ بے چینی اور درد طلبہ کے اندر پیدا نہیں ہوتا ہے، سب باتیں ہیں، پریکٹیکلی وہ کچھ نہیں کریں گے۔ اس کا حل کیا ہے؟
وہ تڑپ اور درد کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ایمان و اخلاق کے بعد اس کی ایک بنیادی شکل جو میں نے اپنے تجربے اور مشاہدے سے سیکھی ہے، اور بہت ساری باتیں اس میں اپنے تجربے کا حوالہ اس لیے دینے پہ مجبور ہوں گا کہ یہ موضوع ایسا ہے جسے اللہ کی توفیق سے از خود تھوڑا بہت سوچ کے میں نے مرتب کیا ہے، تو اس میں زیادہ تر جو میرے مشاہدات ہیں وہی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت شیخ مسعود عالم حفظہ اللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ ہمارے شیخ حضرت شیخ حافظ احمد شریف حفظہ اللہ، اللہ ان مشائخ کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ ان کے پاس جب ہم مرکز التربیہ میں پڑھتے تھے، ایک چھوٹا سا تجربہ کیا تھا۔ حضرت شیخین نے ہماری ذمہ داری لگائی کہ جمعرات کو آپ کے اسباق جب ہوں گے تو اسباق سے فراغت کے بعد لوگوں کے گھروں میں جا کر آپ کو انفرادی طور پہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر دعوت دینی ہوگی۔ فیصل آباد کے مقامی مسجد کی انتظامیہ کے لوگ ہماری نصرت کے لیے ہوتے، وہ رہنمائی کرتے کہ آج فلاں گھر میں ہم جائیں گے، آج فلاں گھر میں ہم جائیں گے، آج فلاں گھر میں ہم جائیں گے۔ ہم جاتے۔ ایک ہم نے یہ بھی وہاں تجربہ کیا تھا کہ مرکز التربیہ کے قریب جو پلے گراؤنڈ تھا، وہاں ہم نے فٹ بال کے، کرکٹ کے میچز رکھے وہاں کے نوجوانوں کے ساتھ۔ ہم باقاعدہ ان کے ساتھ کھیلتے۔ کھیلنے کے بعد مرکز کی طرف سے مختصر 15-20 منٹ کا لیکچر ان کے ساتھ ڈائلاگ گپ شپ ہوتی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، ہمارے ایک کلاس فیلو احمد بھائی ہمارے امیر تھے، ان کا تعلق بیرون ملک سے تھا، اردو زبان بولنا نہیں جانتے تھے، لیکن ان کے اندر یہ دعوت کی تڑپ ایسی اللہ نے رکھی ہوئی تھی، جیسے ہی بیٹھتے تھے آنکھیں نم ہو جاتی تھیں، چہرہ موتیوں جیسے آنسوؤں کے ساتھ ان کا بھر جاتا تھا، اور بلا مبالغہ فیصل آباد کی گلی بازاروں کے سینکڑوں نوجوان ان کے گرویدہ تھے اور دین کی طرف مسلسل چلے آ رہے تھے۔ کوئی ایسا نظم اگر ہمارے کبار مشائخ اجازت دیں اور ان کے مشورے کے ساتھ کوئی ایسا طے کر لیا جائے کہ ماہانہ جب چھٹی ہوتی ہے، آخری کلاس کے طلبہ یا ان میں سے وہ طلبہ جو کچھ گفتگو کرنا جانتے ہیں، وہ کسی ایک سینئر شیخ کے ساتھ بغیر کسی پروٹوکول کے، بغیر کسی دعوت کے، بغیر کسی کھانے کے اہتمام کے، ایک خالص دعوتی مزاج اور دعوتی تڑپ لے کے جب وہ سال بھر اللہ کی راہ میں نکلیں گے تو پھر ہی ان کے اندر دعوتی مزاج پیدا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ ان کو 4 سال تک بھی کورس پڑھا لیں اور 2 سال تک بھی فکری طور پہ پڑھاتے رہیں، جب تک وہ میدان میں نہیں اتریں گے پوری طرح سے یہ جذبہ اور یہ کسک ان کے اندر پیدا نہیں ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ ایک دلچسپ واقعہ بھی شیئر کرتا ہوں کہ دعوتی مزاج نہ ہونے کی وجہ سے صرف جب وہ فضائل سنتے رہتے ہیں، علماء کی یہ فضیلت، علماء کا یہ شان، علماء کا یہ مقام، تو کبھی کبھی اس کے بڑے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں۔ ذمہ داریاں وہ سمجھتے نہیں، تڑپ اپنے اندر رکھتے نہیں، درد نبی کے وارث بنتے نہیں، لیکن اپنے لیے بہت سارے پروٹوکول کے وہ خواہش مند ہوتے ہیں۔ ایک بڑے ادارے کا فاضل، بہت خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کرنے والا، ایک بہت بڑے شیخ کی مسجد میں امامت کے لیے امام صاحب کی ضرورت تھی، ان کو بلایا تو بالکل اسے شرم محسوس نہ ہوئی اتنے بڑے شیخ کے سامنے بھی کہتے ہوئے کہ میں یہاں آ تو جاؤں گا لیکن مجھے ناشتہ ملنا چاہیے، اور ناشتہ گھر کا پکا ہونا چاہیے، اس میں پراٹھے بھی ہونے چاہیے اور اس میں مکھن اور کھجورے بھی ہونی چاہیے۔ تو شیخ بھی بڑے شیخ تھے، کہنے لگے بیٹا کھجوریں پاکستان کی چل جائیں گی یا مدینہ والی چلیں گی؟ وہ بیچارہ اتنا سادہ کہ آپ شیخ ہیں، جانتے ہیں مدینے کی تو بڑی فضیلت ہے، مدینے والی ہو جائے تو کیا بات ہے۔ شیخ کہتے ہیں اچھا مدینے کی عام کھجوریں چل جائیں گی یا اجوا کا انتظام کرنا پڑے؟ کہنے لگا اجوا کی تو پھر کیا بات ہے،
تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ درد اور تڑپ سے محروم ہوتے ہیں۔ دوسرا ایک چیلنج اور ہمارے کرنے کا ایک کام بھی وہ ہے ان میدانوں کے لیے رجال کار کی تیاری۔ رجال کار ہمیں بنیادی طور پہ 3 طرح کے چاہیے: داعی حضرات، مبلغین جو صرف خطیب نہ ہوں، دعوت کا جذبہ بھی رکھتے ہوں، ائمہ مساجد۔ دوسری قسم کے افراد مدارس میں پڑھانے کے لیے مدرسین، اور تیسری قسم کے افراد اسلامی لٹریچر لکھنے کے لیے مصنفین اور رائٹرز، جن کا ایک اپنا طرز ہو لکھنے کا۔ اس حوالے سے ایک بہت بڑا چیلنج جس پہ سوچتے ہوئے میں سر پکڑ کے رہ جاتا ہوں، ہزاروں طلبہ فارغ ہوتے ہیں، ان کو ملازمت نہیں ملتی، اور 20 ادارے ہیں، ان کو افراد نہیں ملتے۔ میرا تو یہی مشاہدہ اور تجربہ ہے۔ میں خود اگر اپنے دائرہ کار کے اندر دیکھوں تو 20 جگہ ایسی ہیں جہاں اگر ایسے قاری صاحب مل جائیں جن پہ ہمیں اطمینان ہو تو 1 سال کے اندر 20 نئی کلاسیں ایک جگہ پہ شروع ہو سکتی ہیں۔ افراد ہیں کہ ملتے ہی نہیں۔ الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة۔ قحط کی ایک کیفیت ہے، اور دوسری طرف 20 افراد ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہمیں کوئی جگہ ڈھونڈ دیں، کوئی مرکز، کوئی مسجد، کوئی جگہ۔ یہ ایک بڑا چیلنج ہے کہ جو افراد ہم تیار کر رہے ہیں وہ جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور جو پہلے سے مراکز، مساجد، ادارے موجود ہیں وہ افراد ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ واللہ تعالی علم۔ مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی ایک بہت بنیادی اور بہت اہم وجہ تربیت کے ساتھ ساتھ مؤثر پلاننگ کا نہ ہونا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی چیز جس کو ہم ریسرچ کا حصہ سمجھتے ہی نہیں، وہ فیلڈ ریسرچ ہے اور رپورٹ رائٹنگ ہے۔ مثلا اس شہر میں کتنی مساجد ہیں، کتنی ہیں جہاں حفظ کے حلقات ہیں، کتنی مساجد ہیں جہاں وہ نئے حلقات شروع کرنا چاہتے ہیں، اس شہر کے اندر اس سال کتنے قراء کی ضرورت ہے، کتنے کام کر رہے ہیں، آئندہ کتنے مزید حلقات شروع کرنے کے امکانات ہیں، کتنی جگہوں پہ خطباء کی ضرورت ہے، کس طرح کے خطباء کی ضرورت ہے، دیہات میں ضرورت ہے، شہر میں ضرورت ہے، صرف اردو سپیکنگ سے گزارا ہوگا یا پنجابی خطیب چاہیے، یا تھوڑی بہت اس کو جو ایک نئی زبان دنیا میں چل رہی ہے اردو انگلش مکس، اس طرح کی چاہیے۔ جب تک اس طرح کا ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہوگا اور ہم ان چیزوں کو فوکس کر کے اس کے مطابق افراد تیار نہیں کریں گے، اور یہ سارا مرحلہ شاید کہ اگر 8 سال کا نصاب ہے تو زیادہ بھی جلدی کی جائے تو آخری 2 سالوں میں ہو سکتا ہے، یا فراغت کے بعد 1 سالہ 2 سالہ تخصصات میں ہو سکتا ہے، اور وہ تخصصات ہمارے پاس ہیں نہیں۔ اکثر جو چل رہے ہیں وہ تخصص برائے تخصص ہے، وہی دوبارہ سے چیزیں ریپیٹ ہو جاتی ہیں۔ ان کے سامنے بھی ایک ویژن، ایک فوکس، ایک پلان، ایک رپورٹ، ایک ڈیٹا، یہ ساری چیزیں موجود نہیں ہوتی کہ ہم نے کس طرح کے افراد کہاں کھپانے کے لیے کتنے تیار کرنے ہیں، جس سے ہمیں اس بات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ طلبہ بے روزگار رہ جاتے ہیں، جگہ ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں، اور بھی اس میں فیکٹرز ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے جو زیادہ اہم چیز ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ ایک تیسرا بڑا چیلنج فکری حوالے سے ارشاد اور افتاء کا ہے۔
لوگوں کی کونسلنگ، ان کی رہنمائی کرنا. مجھے دسیوں بہنیں ملیں، ہر گھر کا مسئلہ ہے لیکن ہم شیئر نہیں کرتے. کہنے لگی کہ میری بیٹی، میرا بیٹا 11-12 سال کا ہو رہا ہے، یہ مراہقہ کی عمر ہے، بلوغت کے قریب مرحلہ ہے، خاص جسمانی تبدیلیاں، نفسیاتی تبدیلیاں اس بچے کے اندر جنم لے رہی ہیں. میں اس کو کیسے سمجھاؤں؟ عفت کا تصور، حیا کا تصور، پاک دامنی کا تصور، بلوغت کا تصور، اس کے احکام و مسائل کا تصور، اس کی ورکشاپ، اس کی کونسلنگ، اس کی ٹریننگ، ایک پورا کام ہے کرنے کا. اور ہر گھر میں یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے. مجھے اپنے بچوں کے لیے ضرورت محسوس ہوتی ہے، مجھے اپنی بیٹیوں کے لیے ضرورت محسوس ہوتی ہے. جب ہم پڑھے لکھے افراد اتنی ضرورت محسوس کرتے ہیں، اللہ نے تھوڑا بہت ہمیں علم بھی دیا ہے، تو ایک عام انسان کو اس چیز کی کتنی ضرورت ہوگی. ایک طرف سے یہ پورا گیپ اور دوسری طرف سے شیطان کا پورا بچھا ہوا جال اور پورنوگرافی کے اوپر مبنی ایک پورا نیٹ ورک دنیا کے اندر چھایا ہوا، جو زبردستی ان کو اپنا سب کچھ دکھا رہے ہیں. تو ہمارے وہ بچے کہاں جائیں گے اور کس طرف جائیں گے؟ تو ارشاد و افتاء میں صرف فتویٰ نویسی ایک اہم کام ہے، لیکن فتویٰ نویسی کے ساتھ ساتھ میں کہنا چاہ رہا ہوں باقاعدہ کونسلنگ، ایک نئی ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. قرآن و سنت کے علم کو، علم وہی ہے، رسوخ وہی ہے، ہدایات وہی ہیں، لیکن جدید چیلنجز کو سمجھتے ہوئے جدید زبان کے اندر بچوں کی نفسیات کے مطابق ان کی کونسلنگ اور ان کو پیش کرنا ایک پورا مرحلہ ہے. طلاقوں کی کتنی شرح بڑھ رہی ہے، تو اس کے لیے طلاق کے مسائل ہی صرف کافی نہیں ہیں. ارشاد کا مطلب ہے باقاعدہ کونسلنگ کی ضرورت ہے. جو بچے ایک رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہے ہیں 18-20 سال کی عمر میں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، علماء نے یہ رہنمائی کرنی ہے نا. اس کے لیے ایک ٹریننگ، ورکشاپ، کونسلنگ اور پوری گائیڈ لائن کی ضرورت ہے شرعی حوالے سے. ان بیچاروں کو تو سادہ سی بات کا نہیں پتا کہ طلاق کہتے کیسے ہیں، ہو کیسے جاتی ہے، کتنی دفعہ ہو جاتی ہے. ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہیں. ایک بڑا پڑھا لکھا بندہ میرے ساتھ ایک دفعہ لاہور میں بیٹھا، بڑا مہذب تعلیم یافتہ لگتا تھا. کہنے لگا میں نے تو اپنی بیوی کو 7-8 دفعہ طلاق دی ہوئی ہے. تو میں نے کہا وہ کہاں رہتی ہے؟ کہتا میرے پاس ہی رہتی ہے. کہ اتنی دفعہ طلاق دے کے آپ کے پاس رہتی ہے؟ کہتے ہیں آپ ہی تو بتاتے ہیں کہ توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. طلاق گناہ تھا، میں اس کو دیتا تھا، اللہ سے معافی مانگ لیتا تھا، وہ معاف ہو جاتے. 30-40 مرتبہ طلاق دے کے لوگ گھروں میں رکھتے ہیں. میرے وہ دوست جو کالجز کے اندر پڑھاتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ہم بچوں کو جب طلاق کے مسائل پڑھاتے ہیں، نکاح کے مسائل پڑھاتے ہیں، تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. کہتے زندگی میں پہلی دفعہ ہم سن رہے ہیں. وہ تھوڑے سے بچے ہوتے ہیں جو اسلامیات رکھتے ہیں، اور وہ جو سائنسز کے بچے ہیں، باقی سارے اسٹوڈنٹ ہیں، پوری سوسائٹی ہے، وہ تو پوری زندگی اس سے واقف ہی نہیں. خطبات جمعہ میں ہم ان کو بیان نہیں کر سکتے. مسائل کی پیچیدگی ایسی ہوتی ہے، اس کے لیے کلاس کے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. تو ارشاد ایک معمولی سا لفظ نہیں ہے، پوری زندگی کے لیے ہر مسئلے پہ باقاعدہ گائیڈ لائن کی ضرورت ہے. اور قدیم فقہی مسائل میں فتوے کی ضرورت ہے. لیکن قدیم فقہی مسائل کے اندر ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ اتنا خلفشار ہے اور اتنا انتشار ہے کہ پوچھنے والا پریشان ہو جاتا ہے. اور فروعی مسائل کے اندر بھی اس سختی کے ساتھ اور اس لہجے کے ساتھ مسئلے کو بیان کیا جاتا ہے کہ دوسرے کی رائے کا احترام بھی ختم، اس مسئلے کا جو لیول اور درجہ بندی بنتی ہے وہ بھی ختم، بلکہ بعض تو مفتیان کرام ایسا لہجہ اپناتے ہیں کہ اس کا مستفتی یہ سمجھے کہ مفتی تو بس یہی ہے، باقی تو فتوے بیچ رہے ہیں، اس نے حق بات بتائی ہے. ہم خود ہی اپنے ہی علماء کے بارے میں،
ان کو بدگمان بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے دین کے بارے میں بدگمان بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو خلفشار کا شکار بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا ایک بہت بنیادی حل اس طرح کی گیدرنگ، اس طرح کے اجتماعات، ایسے مشائخ، ایسے علماء، ایسے شیوخ کی سرپرستی ہے۔ جب تک ان کی طرف سے باقاعدہ رہنمائی نہ آ جائے تو میرے جیسے اور مجھ سے جونیئر سینئر طلبہ وہ خاموشی اختیار کر لیں۔ بعض مسائل کے اندر میں نے لکھا جس میں کچھ کنفیوژن تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے جس مسئلے پہ بھی لکھا اس وقت تک میں نے اس کو آگے شیئر نہیں کیا جب تک میں نے اپنے شیخ عبدالستار حماد حفظہ اللہ یا اپنے شیخ حافظ شریف صاحب حفظہ اللہ ان کے سامنے اس کو پیش نہیں کر دیا کہ کیا اس لائق ہے کہ میں اس کو پبلک فورم پہ بھیج دوں۔ ان کی طرف سے نظر ثانی ہوئی تو اس کو آگے شیئر کیا۔ اور جدید فقہی مسائل کا جو چیلنج ہے اس کے اندر رہنمائی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہمیں خود ان مسائل کا علم ہو۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا بینکنگ سسٹم کن بنیادوں پہ چل رہا ہے، قرضے کی سکیمیں کون کون سی چل رہی ہیں، انشورنس کی کون سی اقسام چل رہی ہیں، میڈیکل سائنس کے اندر فلاں کیسے کیسے کام ہو رہے ہیں، تو تب تک ظاہر ہے ہم صحیح رہنمائی نہیں کر پائیں گے۔ جب مسئلے کا تصور ہی نہیں تو اس کے اوپر حکم کیسے لگائیں گے؟ اس کا حل صرف اور صرف دو ہی ہے۔ یا تو حل یہ ہے کہ اس فیلڈ کے لوگوں کے ساتھ مل کر ہماری کوئی کمیٹی بنی ہو، بینکنگ کے لوگ موجود ہوں، وہ بتائیں کہ ایسے ایسے فیلڈ میں ہو رہے، بزنس کے لوگ موجود ہوں، مارکیٹ کے لوگ موجود ہوں، ذمہ دار لوگ موجود ہوں، وہ بتائیں کہ مارکیٹنگ میں یہ کچھ ہو رہا ہے، ایسے ایسے ہوتا ہے، یہ ایسے ہوتا ہے، یہ ایسے ہوتا ہے۔ پھر علماء ان کی آراء لے کر اور صورتحال کا کلیئر نقشہ لے کر پھر اس کے اوپر فتویٰ دیں۔ حضرت شیخ عبدالستار الحماد حفظہ اللہ کا آپ نے فتویٰ دیکھا ہوگا جی پی فنڈ کے حوالے سے۔ شیخ نے باقاعدہ ان لوگوں سے کونسلنگ کی، ان سے فہم حاصل کیے کہ یہ ہوتا کیا ہے، کیسے ملتا ہے، کیا اس کی صورتحال ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس کے لیے بھی نہ صرف یہ کہ تخصص کی ضرورت ہے بلکہ فیلڈ ورک کی بھی ضرورت ہے، اور جو معاشرے کے اندر لوگ ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کی بھی ضرورت ہے۔ اور یہاں میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ جو تقلید کا رٹ لگاتے ہیں وہ یہاں اجتہاد کر رہے ہیں، اور جو اجتہاد کے داعی ہیں ان میں سے اکثر یہاں خاموش ہیں یا بہت پیچھے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور بہت بڑا جو چیلنج اس وقت ہمیں درپیش ہے وہ ہمارے مسلکی تشخص کا ہے۔ یہاں ہم افراط و تفریط کے شکار ہیں۔ بعض لوگ مسلکی تشخص کو اس انداز میں سمجھتے ہیں کہ وہ مسلکی منافرت اور مسلکی تعصب کی طرف لے جاتے ہیں، اور ایسے ماحول کی طرف لے جاتے ہیں جہاں مسلک کی بدنامی ہوتی ہے، اخلاقیات سے گر جاتے ہیں، اور بعض لوگ رواداری کے نام پر اس قدر زیادہ رواداری کر جاتے ہیں کہ اپنی شناخت اور اپنی پہچان کھو بیٹھتے ہیں۔ یہاں پر بھی ہمیں مشائخ کی روشنی میں اور بر صغیر کے علماء کے تعامل کی روشنی میں بڑی ضرورت ہے کہ مسلکی تشخص اور حمیت کو برقرار رکھتے ہوئے تعصب اور منافرت سے بچتے ہوئے ہم سیکھیں کہ ہم نے دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن اور تعامل کیسے کرنا ہے۔ ایک بہت بڑا چیلنج عالمی حالات سے ناواقفیت ہے۔ واللہ عالم، جہاں تک میں نے محسوس کیا ہے پاکستان کی گلی محلے، کراچی، اسلام آباد اور لاہور کے اندر ہونے والا ہر مسئلہ کسی نہ کسی انٹرنیشنل ایشو کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے کسی نہ کسی لیول پہ عالمی تھنک ٹینک ہوتے ہیں، ان کے اثرات مقامی سطح پہ دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے جو نئے چیلنجز ہمیں محسوس ہوتے ہیں۔ مثلا کراچی میں جو خواتین نے عجیب و غریب نعرے لگائے اور چند ایک عورتوں نے وہاں مظاہرہ کیا اور حیا سے عاری حرکات کی
اخلاقیات سے گری ہوئی سطحی قسم کی شتات اور عجیب و غریب قسم کی حفوات ان کی زبانوں سے جاری ہوئی، اس کو جب تک ہم مقامی مسئلہ سمجھیں گے کہ چند ایک عورتیں ہیں اور سرپھری یہ کام کر رہی ہیں، ہمیں اس مسئلہ کی حساسیت اور نزاکت کا ادراک نہیں ہوگا۔ جب ہم اس کو عالمی تناظر میں دیکھیں گے کہ یہ تو پلاننگ 60 سال پہلے کی ہو رہی ہے، اور باقاعدہ میں نے جب فیمنزم کی سٹڈی کی اور دیکھا کہ 60-70 سال پہلے انہوں نے اپنے فیزز بنا دیے تھے کہ فیمنزم کو ہم نے مسلم معاشروں میں پروموٹ کیسے کرنا ہے، اس کا فیز 1، فیز 2، فیز 3، فیز 4، فیز 5، اور یہ اس کا آخری فیز ہے جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ جب ہم اس کو اس تناظر میں دیکھیں گے کہ اس وقت عالمی منڈی کے اندر نعوذ باللہ عزتوں کو نوچنے کے لیے بر صغیر کی بچیاں ان ظالموں کو سستی دستیاب ہیں، اور اس کا فیمنزم کے ساتھ تعلق کیا ہے، تو ہمیں ادراک کرنے میں اور بصیرت ملے گی۔ جب ہم اس تحریک کو اس پس منظر میں دیکھیں گے کہ کیپٹلزم اور سرمایہ دارانہ نظام کو سستی لیبر عورتوں سے مل رہی ہے، اور ان کو سستی لیبر کے لیے عورتوں کو آزاد کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر ہمیں اس تحریک کو سمجھنے میں اور زیادہ بصیرت مل جائے گی۔ ختم نبوت کا مسئلہ ہو، توہین امیز خاکوں کا مسئلہ ہو، یا اس طرح سے توہین رسالت کے قانون کا مسئلہ ہو، اس طرح کے بہت سارے برننگ اور ہاٹ ایشوز وہ باقاعدہ عالمی سیاست کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں۔ اگر آپ سعودیہ کے خلاف پوسٹیں دیکھتے ہیں کہ فلاں یہ کر رہے، فلاں یہ کر رہے، فلاں یہ کر رہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے سلفی دوست بھی دھڑا دھڑ اس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض دفعہ واقعتاً سعودی عرب کے حکمران ایک غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میں آپ سے دست بستہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اسے بس یہ مسئلہ سمجھتے ہیں کہ ایک اخوانی بندہ ہے، یا ایک صوفی بندہ ہے، یا ایک رافضی ہے مقامی طور پہ، اور وہ پوسٹ شیئر کر رہا ہے، بس یہ مسئلہ ہے؟ آپ اس کو عالمی تناظر میں کیوں نہیں دیکھتے کہ ہماری اس پوسٹ کی شیئرنگ سے عالمی طور پر یا اوور آل جو عالمی طور پر بلاگ بن رہے ہیں، اس حوالے سے ہم کس بلاگ میں کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم اس کے فیور میں کتنی باتیں کر رہے ہیں، اور یہاں مصلحت کا تقاضا کیا ہے اور مفسدت کا تقاضا کیا ہے۔ ان کی خرابیوں پہ انفرادی مجلس میں، نجی مجالس میں گفتگو کرنا اور چیز ہے، ایک غلط کام پہ تبصرہ کرنا اور چیز ہے، لیکن ایک پوری مملکت کو رگڑے لگا دینا، یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم اسے عالمی تناظر میں اور بین الاقوامی حالات کے پس منظر میں نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور بہت بڑا جو چیلنج ہے، میں انشاءاللہ اب وقت نہیں لینا چاہتا، یہ تو گھنٹہ لگ جائے گا، کافی کچھ لکھا ہوا ہے۔ اب خالص مادی جو چیلنجز ہیں وہ 2-3 میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے بڑا چیلنج علماء کے وقار اور ان کے سٹیٹس کی بحالی کا ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، یہاں کھڑے ہو کہ آپ جو مرضی احادیث اور آیات بینات پیش کر لیں، لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے اور یہ تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں علماء کو وہ مقام نہیں دیا جا رہا جو ان کا بنتا ہے، یا جو منبر و محراب سے بیان کیا جاتا ہے۔ اس وقت بھی میں الحمدللہ گاؤں دیہات سے بھی تعلق رکھتا ہوں اور شہروں کے ساتھ بھی میرا واسطہ رہتا ہے۔ گاؤں دیہات کے اندر ہمارے طلبہ جو امامت کر رہے ہیں، یا خطابت کر رہے ہیں، یا درس و تدریس کر رہے ہیں، بلا شبہ بہت سارے لوگ ان کو عزت دینے والے بھی ہیں، لیکن بہت سارا طبقہ ایسا بھی ہے جو مولوی کو اسی نگاہ سے دیکھتا ہے جس نگاہ سے انگریز نے دیکھا تھا، کہ معاشرے کی جو اس نے تقسیم کی، ظالم انگریز نے ایک مالکوں کا طبقہ اور ایک کمین طبقہ، اور اس طبقے کے اندر مولوی کو باقاعدہ آن دی ریکارڈ رکھا۔ اس ذہنیت سے بہت سارے گاؤں اور دیہات اور
شہروں کی انتظامیہ کے کچھ لوگ بھی چھٹکارا حاصل نہیں کر پائے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ گاؤں دیہات کا جو ایک وڈیرا ہے اس کی اپنی ثقافت، اپنی تہذیب ہے، وہ اس کو کمین کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور شہر کا جو سرمایہ دار ہے وہ اس سے درجہ چہارم کے ملازم کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اتنا سا فرق ہے، اور یہ ایسی تلخ حقیقت ہے جس کا جگہ جگہ ہمیں مشاہدہ ہوتا ہے۔ بچے آ کے اپنی داستانیں بیان کرتے ہیں، طلبہ سناتے ہیں، مساجد چھوڑتے ہیں، فیکٹریوں میں چلے جاتے ہیں اور جگہوں پہ چلے جاتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے، ہماری عزت نفس کو ایسے مجروح کیا جاتا ہے۔ تو مادی حوالے سے بھی ان بیٹوں کے مقام کو بحال کرنا ٹھیک ہے، صبر کی تلقین، انبیاء کا اسوہ اور وہ سارے سلسلے اپنی جگہ پہ، لیکن کوئی ایسی پریکٹیکل کوشش جس سے پریکٹیکلی ان کو ان مسائل سے چھٹکارا مل جائے، اس پر بھی تو سوچنے کی بہرحال ضرورت ہے۔ آپ اس کا اندازہ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارے قومی سطح کے جو قائد تھے وہ اپنے ناموں کے ساتھ مولوی اور مولانا لگاتے تھے۔ الطاف حسین حالی کا قومی شاعری میں ایک مقام ہے تو ان کو مولانا الطاف حسین حالی کہا جاتا ہے۔ مولوی عبدالحق کا لٹریچر میں ایک مقام ہے اور آج بھی اس کو مولوی عبدالحق کہا جاتا ہے۔ مولانا ظفر علی خان کا ایک مقام ہے اور ان کو مولانا ظفر علی خان کہا جاتا تھا، اور آج اسی مقام کے نہ ملنے کی وجہ سے ہمارے اپنے فاضلین میں سے بہت سارے طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو مولوی اور مولانا کا لفظ بھی کہلوانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ جب وہ معاشرے کے اندر یہ صورتحال دیکھتے ہیں تو ان کے اسباب کیا ہیں، پھر اس کا حل کیا ہے، بات طویل ہو جائے گی۔ عمل میں کمزوری، اللہ کے ساتھ تعلق میں کمزوری، فرقہ وارانہ ایک ماحول، نااہل قسم کے لوگوں کا ممبر و محراب کے اوپر آ جانا، غیر معیاری قسم کے مدارس کا گلی گلی کے اندر کھل جانا، پھر سفراء کے نام پہ جگہ جگہ ان کا مانگتے پھرنا، اور پھر وڈیروں کے ساتھ ہرس، لالچ اور طمع کرتے ہوئے چمٹے رہنا، اور پھر جتنا ہم نے خود اپنے طبقے کو ذلیل کیا ہے، بعض دفعہ لگتا ہے شاید دوسروں نے ذلیل نہیں کیا ہے۔ بعض دفعہ ہم خود علماء کی کردار کشی کر رہے ہوتے ہیں، اور ایمان اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک اس عالم کو میں گراؤں گا نہیں، میری عزت نہیں ہوگی۔ دنیا کی جس مجلس میں بھی آپ جائیں، والد گرامی رحمہ اللہ کے الفاظ مجھے یاد آتے ہیں، علماء سے اتنی محبت کرتے، سچی بات ہے، طالب علم آ جاتے نا ان کی داڑھی کو چومتے ہی رہتے، کتنا پیارا چہرہ ہے یہ، پیشانی پہ بوسہ دیتے، داڑھی پہ بوسہ دیتے، بیٹے آپ پہ تو قربان ہونے کو دل چاہتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے اوے کہہ کے ایک طالب علم کو بلایا، خوب ڈانٹ پلائی، خوب۔ ان کی للہیت یا ان کا تقوی ہی ہوتا تھا کہ ان کے سامنے بڑے بڑے بھی دب جاتے تھے۔ جمعہ پڑھاتے ہوئے ایک چودھری صاحب کے اوپر ڈنڈا برسا دیا کہ کیوں سو رہے ہو، اور اس کو بولنے کی ہمت نہ ہوگی، کہا سونا گھر جا کے سو جاؤ۔ تو یہ جلال ان علماء کے اندر، ان کا مقام صرف اس میں معاشی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی ایک فیکٹر ہے، لیکن خشیت، تقوی، للہیت جہاں کم ہو جاتی ہے وہاں اللہ کی طرف سے محبت اور رعب چھین لیا جاتا ہے۔ تو اس کا ایک بہترین حل ان فیکٹرز کے ساتھ ساتھ علماء کی معاشی حالت کو بہتر کرنا بھی ہے۔ بہرحال ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ ہم ایک سرمایہ دارانہ نظام میں زندگی بسر کر رہے ہیں جہاں گریڈنگ اور عزت بہر صورت سرمایہ کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑا چیلنج بے روزگاری کا ہے، ان امپلائمنٹ کا ہے۔ ہمارے طلبہ پریشان ہوتے ہیں، کہاں جائیں، کیا کریں، سال سال تک، 2 سال تک، 3 سال تک پریشان رہتے ہیں۔ اس کا ایک تو وہی حل تھنک ٹینک والا
باقاعدہ جو میں نے پہلے عرض کیا ہے منظم منصوبہ بندی، ڈپارٹمنٹس اور تخصصات اور رپورٹس اور ڈیٹا بیس کے اوپر افراد کی تیاری، تاکہ یہ مسئلہ نہ رہے۔ مجھے یاد ہے حضرت شیخ حافظ شریف صاحب حافظہ اللہ اور شیخ مسعود عالم کی زیر نگرانی اور جامعہ سلفیہ کے آخری سالوں میں جب ہم پڑھتے تھے تو ان اداروں کا ایک ایسا نام ہوتا تھا، ابھی طلبہ فارغ نہیں ہوتے تھے اور ان کی جگہ بک ہو جاتی تھی اور لوگوں کی ڈیمانڈیں آ رہی ہوتی تھیں۔ تو قابلیت بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے یہ فرض کر لیا ہے کہ نہیں ہر صورت میں وہ مدرسے میں ہی جائے یا مسجد میں ہی جائے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض ہمارے طلبہ فیکٹریوں میں بھی جاتے ہیں، بڑی ساری جگہوں پہ جاتے ہیں، سارا علم بھول جاتے ہیں۔ سکولز کا ایک وسیع میدان اس وقت موجود ہے۔ تھوڑی سی ٹریننگ، تھوڑی سی منصوبہ بندی کے ساتھ، مدارس اور مساجد کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ایسا ہم میکانزم بنا سکیں یا اپنے طلبہ کو ایسی سپورٹ دے سکیں کہ چند لاکھ لگا کے وہ گاؤں میں ایک چھوٹا سا سکول بنا لے، تو انشاءاللہ بے روزگاری کا مسئلہ بھی حل ہوگا اور ہماری دعوت بہت زیادہ آگے پھیلے گی بھی۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، مدارس میں خصوصاً جو ہماری مادی مشکلات ہیں ان میں سر فہرست تنخواہ کا مسئلہ ہے، اور اس کا ایک میرٹ کے مطابق ہونا ہے۔ گھر کا مسئلہ ہے، رہائش کا مسئلہ ہے۔ 50 سال کے تعلقات اس بات پہ آ کے خراب ہو جاتے ہیں کہ وہ حضرت رہائش چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور انتظامیہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ ان کی مجبوری، ان کے پاس الٹرنیٹ نہیں ہے، ان کی مجبوری، ان کے پاس رہائش اور نہیں ہے۔ آمد و رفت کے لیے کنوینس کا مسئلہ، حج و عمرہ کا بڑا شوق ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ہمارے بہت سارے مدرسین بس اس شوق کو پالے ہی آخرت کو سدھار جاتے ہیں۔ بچوں کی معیاری تعلیم کا مسئلہ، بڑھاپے میں ان کی پینشن اور کفالت کا مسئلہ، یہ مادی طور پر بڑے بڑے چیلنجز ہیں جو مدارس میں ہمیں درپیش ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے ایک فیکٹر تو اوور آل پاکستان کی معاشی صورتحال کا، مدارس کے وسائل آمدن کا، مدارس کے ذرائع کا، جس وجہ سے بہت سارے محتمم بھی بس ایسی قسم پرسی ہی کی زندگی گزارتے ہیں، اور وہ مثالیں بھی میری آنکھوں کے سامنے دسیوں بیسیوں موجود ہیں۔ اس لیے میں آپ سے درد مندانہ اپیل کروں گا کہ ایک تو ان مسائل کو ڈسکس کرنے کا فورم فیس بک اور واٹس ایپ اور انٹرنیٹ نہیں ہے، یہ فورم ہے، آپس کی میٹنگز ہیں، اور ان پہ درد مندانہ حل نکالنا ہے۔ بعض خیر خواہ جب اس طرح کے مسائل کو مدارس کے خلاف، محتمم کے خلاف، منتظمین کے خلاف اس انداز میں ہوا بنا کے پیش کرتے ہیں تو وہ خدمت کی بجائے میں سمجھتا ہوں نا سمجھی کی وجہ سے، جذبہ شاید اچھا ہو، خیر خواہی نہیں کر رہے ہوتے، بدخواہی کر رہے ہوتے ہیں، مسئلہ حل نہیں کر رہے ہوتے، اس کو بگاڑ رہے ہوتے ہیں۔ پریکٹیکلی الحمدللہ چھوٹے سے ادارے میں محدود وسائل کے ساتھ ہر سال ایک نہ ایک ہمارے استاد محترم عمرے کا سفر کر لیتے ہیں، اور اس میں پلاننگ صرف یہ کہ جیسے ہم بلڈنگ کے لیے بچت کر لیتے ہیں اور ضروری چیزوں کے لیے بچت کر لیتے ہیں، اگر ہمارے ذہن میں یہ چیز ہو کہ ہم نے سال میں ایک استاد محترم کو عمرہ کروانا ہے، کسی ڈونر کو ہم توجہ دلا دیں یا مدرسے کی تھوڑی بہت بچت کر کے کوئی ایسا کام کر سکیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ باہمی فنڈنگ کے ساتھ اگر چند ادارے مل کر کوئی مشترکہ اکاؤنٹ ایسا کھول لیں جس میں کوئی استاد محترم اپنا کچھ حصہ وہ جمع کرواتا رہے، کچھ ادارہ جمع کرواتا رہے، طے ہو جائے کہ 20 سال کے بعد آپ کو ایک پلاٹ 5 مرلے کا، 10 مرلے کا، 3 مرلے کا اپنی استطاعت اور حیثیت کے مطابق دیا جا سکتا ہے، تو یہ بہت ناقابل عمل نہیں ہے، کسی حد تک اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے، کوئی بہت مشکل نہیں ہے، کچھ نہ کچھ اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کے باقی مسائل ہیں، یعنی ظاہر ہے ایک فرد ان کا حل پیش نہیں کر سکتا، ان سب مسائل کا حل ایک پورا سیکریٹریٹ، ایک پورا تھنک ٹینک اور ایک پورے کے پورے فورم کا موجود ہونا ہے،
جو باقاعدہ ان مسائل پہ سوچے، ان مسائل پہ سر جوڑ کے بیٹھیں اور پھر آپس میں ان کا کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں اس مرکز نے بھی الحمدللہ بہت اچھی مثالیں پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی جہود کو بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔